اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ہماری گوشہ کمال کی نشستیں اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہیں۔ اس میں آپ لوگوں کا تعاون اور دلچسپی اور توجہ کا بڑا دخل ہے، جس کے لیے میں آپ سب کا ممنون اور شکر گزار ہوں۔ ہماری آج کی یہ 19ویں نشست ہے، جس کا عنوان 2 سال میں تبدیلی کا جو تماشا اور ڈرامہ اہل وطن نے دیکھا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ یہاں ایک بار معذرت کر لوں میں کہ میں نے کوشش کی تھی اور یہ عزم کیا تھا کہ سیاسی گفتگو کم سے کم کروں گا، لیکن بہرحال ملک کے حالات ایسے ہیں کہ روزانہ دل کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، حالات کو دیکھ کر، مسائل کو دیکھ کر، عوام کی تکالیف کو دیکھ کر، تو اس پر کچھ نہ کچھ کہنے کو دل چاہتا ہے۔ آج چونکہ تقریباً 2 سال مکمل ہو گئے ہیں موجودہ ارباب اختیار کو، اس لیے ان کی کارکردگی کا معمولی سا ہم جائزہ لیں گے آج کی نشست میں۔ لیکن ایک بات عرض کر دوں کہ مجھے تقریباً 56 سال صحافت کی دنیا میں آج تک یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ کسی حکومت کے دور میں کہیں عوام کے حق میں تبدیلی مجھے نظر نہیں آئی۔ چنانچہ ایک لطیفہ، قصہ یا واقعہ وہ بار بار دہرانے کو دل چاہتا ہے، جو حسب حال ہے، ہمارے جو حالات ہیں ان پر ہمیشہ منطبق رہتا ہے۔ اور وہ لطیفہ یا قصہ یہ ہے کہ ایک میراثی کا بچہ اپنے باپ کے ساتھ سڑک پر کھڑا ہوا تھا، سامنے سے جنازہ جا رہا تھا، تو اس نے بچے نے پوچھا، ابو ابو یہ کیا ہے؟ کہنے لگے بیٹا اس میں ایک آدمی ہے۔ تو کہنے لگے بھائی اس کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے اس کو ایسی جگہ لے جا رہے ہیں کہ جہاں نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ ہوا کا گزر ہے، کوئی سہولت اس کو حاصل نہیں ہے، کھانا پینا بھی اس کو نہیں ملے گا۔ تو پہلے تو اس نے کہا کہ ابو کیا اس کو ہمارے گھر لے جا رہے ہیں؟ میراثی کا گھر بھی مفلس اور قلاش کا گھر تھا، تو بیچارے بچے نے یہی کہا۔ جب ابو نے کہا کہ نہیں وہاں نہیں لے جا رہے ہیں، تو پھر کہنے لگے اچھا نئے پاکستان میں لے جا رہے ہوں گے اس کو، کیونکہ وہ بھی ہمارے گھر جیسا ہو گیا ہے۔ تو یہ لطیفہ یا قصہ بار بار اس لیے سنانا پڑتا ہے کہ ان لوگوں میں کوئی تبدیلی آ کر ہی نہیں دیتی۔ نام تبدیلی کا لیتے ہیں، بڑے بڑے فلاحی ریاستوں کے دعوے کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اس 2 سال کے عرصے میں عوام کا اور ملک کا جو حشر ہوا ہے وہ میرا خیال ہے تمام سابقہ ریکارڈ کو توڑ چکا ہے۔ نہ یہاں روزگار ہے، نہ لوگوں کے لیے سہولتیں ہیں رہنے کی، پانی، بجلی، گیس، ہر چیز سے محروم ہے۔ جتنا کچھ مل بھی رہا ہے تو وہ اتنا کم اور ناقص ہے کہ لوگوں کی ضرورت کے لیے ناکافی ہے۔ اور اس سلسلے میں عرض یہ کروں گا کہ ہماری تمام سیاسی اور غیر سیاسی قوتیں دراصل اس کی ذمہ دار ہیں۔ کسی ایک حکومت کو مرید الزام قرار نہیں دے سکتے۔ موجودہ ارباب اختیار نے جو وتیرہ اختیار کیا ہے، اس کا ایک بڑا منفی پہلو یہ نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف جیسی بدترین حکومتوں کو اپنے کارنامے بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہو گئی کہ دیکھیے ہمارے دور میں اتنا تو نہیں تھا کم از کم جتنا آج ہے۔ تو اس پر ایک اور لطیفہ ہے، وہ بڑا خراب ہے اس لیے وہ نہیں دہراؤں گا میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگلے جو لوگ آتے ہیں وہ پچھلے لوگوں کو اچھا کہلواتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ 70 سال سے جاری ہے اس ملک میں۔ تو اس کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں اور نوکرشاہی کے اہلکار بھی اس میں شامل ہیں، وہ سب اپنا حصہ لے رہے ہیں، اپنا حصہ بٹور رہے ہیں حسب استطاعت، جتنی جس کی طاقت ہے، قوت ہے، وہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ کرپشن کی جو جڑیں ہیں وہ آج نہیں ہیں، لیکن جو انسان یہ کہہ کر آئے کہ میں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کے دور میں بجائے کرپشن کم ہونے کے اور زیادہ ہو، پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو، تو اس کے بعد آپ کیا کہہ سکیں گے کہ اب آئندہ اور کس کا انتظار کریں ہم؟ ظاہر ہے انہی میں سے قیادتیں ابھرتی ہیں، عوام تو بیچارے بے بس ہیں، ان میں سے تو کبھی قیادت آنے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی حکومت جو بھی آئے گی آئندہ بھی، وہ صرف اپنا ہی جو کارٹیل، اپنے ہی گروپ کے لوگوں کو بدل بدل کر لاتی رہیں گی۔ آپ دیکھ لیجئے کبھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ایک دوسرے سے اتفاق و اتحاد کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی
موجودہ حکمران کسی بھی جماعت سے ملنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو آخر یہ سب اگر ملیں بھی تو عوام کے مفاد میں کیوں نہیں ملتے؟ کوئی ایک آدھ کام تو ایسا کر جائے کہ جس سے ان کو یاد رکھا جائے۔ ہر حکومت کے جانے کے بعد اس کی برائیاں آنے پر اس کے خلاف دھرنے، احتجاج، مظاہرے، تحریکیں، ریلیاں، یہ ساری چیزیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کبھی منصوبہ بندی نہیں کی جاتی۔ جتنے بڑے بڑے پروجیکٹس اور منصوبے اعلان کیے جاتے ہیں، اربوں خربوں ڈالرز کی ان پر سرمایہ کاری ہوتی ہے، وہ سارے وقتی، عارضی اور سطحی ہوتے ہیں، اور ان کا بیشتر مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے نام پر زیادہ سے زیادہ پیسہ بٹورا جائے، اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے، ان کو ٹھیکے دیے جائیں، ان کو کام دیے جائیں، جبکہ عام لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس، بیچاروں کے پاس روزگار کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ڈرامے آخر کب تک چلیں گے؟ معیشت تباہ ہو چکی ہے، ہوش ربا مہنگائی نے لوگوں کا جینا تنگ کر دیا ہے، بے پناہ اور بے شمار بے روزگاری اس وقت ملک میں ہے، ادارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور بے یقینی نے عوام کے لیے آئندہ کی تمام مستقل کی امیدیں ختم کر کے رکھ دی ہیں۔ اس لیے اب ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ شاید موجودہ صورتحال میں، موجودہ طریقہ انتخاب اور موجودہ جمہوریت کے فراڈ نظام میں ہمارے یہاں بہتری کی تو کوئی امید نہیں ہو سکتی۔ جس ملک میں ریاست کا چوتھا ستون یعنی ذرائع ابلاغ بے بسی اور بے کسی کا شکار ہو، وہاں اندازہ کر لیجئے وہ جو بولتے ہیں، اول تو ان کے بولنے پر بھی پابندی لگانے کے لیے نئے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، اور جتنی اجازت ہے اس کے بعد بھی طے یہ پایا ہے کہ ان کو اجازت بولنے کی ہے اور ہمیں اجازت الٹے سیدھے سارے کام کرنے کی۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ محکمہ اعداد و شمار سرکاری ہوتا ہے یہ، تو بیورو، تو اس کے لیے اس نے 2 سال کی جو رپورٹ مرتب کر کے پیش کی ہے، اس کو ایک اخبار نے نہایت تفصیل کے ساتھ شائع کیا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجیے کہ سرکاری ادارہ جو اعداد و شمار جمع کرنے کا ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے 2 سال میں آٹا 16 روپے مہنگا ہوا ہے۔ میں ایک بات پھر یاد دلا دوں کہ ایوب خان کے زمانے میں آٹا 1 روپے کا 5 سیر ہوتا تھا، اس کو آپ 4 کلو سمجھ لیجیے، 4 کلو گرام۔ اب 16 روپے مہنگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس وقت آٹا جو ہے عوام کی پہنچ سے بالکل دور ہو گیا ہے۔ اسی طرح چینی کا یہ حال ہے کہ 40 روپے اس 2 سال کے عرصے میں بڑھی ہے چینی کی قیمت۔ تصور کیجئے کہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم کرپشن کا گلا گھونٹ دیں گے اور کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے چینی اور آٹا مافیا کے لوگوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، اور نہ صرف چھوٹ دے رکھی ہے بلکہ وہ مقتدر لوگوں کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایوانوں میں بیٹھے ہیں اور کابینہ میں بھی بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سے زیادہ ظلم اس ملک پر اور کیا ہو سکتا ہے؟ دالوں کا اندازہ کیجئے کہ 2 سال کے عرصے میں ادارہ اعداد و شمار کے مطابق 100 سے 115 روپے کلو دالوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح دودھ جو ہے 17 روپے لیٹر کا اضافہ ہو چکا ہے، آلو جو ہے دگنی قیمت پر ہو گئے، یعنی 100% اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور لہسن میں 130 روپے فی کلو اضافہ۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کسی ملک کا کہ جو کہے کہ ہم فلاحی ریاست بننے جا رہے ہیں اور ہم بالکل کرپشن ختم کر رہے ہیں اور ہم عوام کی سہولت کے لیے آئے ہیں اور عوام کو بہت کچھ دے رہے ہیں، دینے کا کہہ کر کوئی شرمندہ بھی نہیں ہوتا۔ دینے کا تصور ہی ان کے یہاں نہیں ہے، ان کے یہاں صرف لینے کا تصور ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ موجودہ حکمرانوں نے کہا تھا کہ ہم 50 لاکھ گھر دیں گے 5 سال کے عرصے میں، 2 سال کے عرصے میں ایک گھر تعمیر نہیں کر سکیں۔ اس کے بجائے لوگ مذاق میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا تو ہو رہا ہے۔ وہ جو گھر دے رہے ہیں وہ 6 بائی 3 فٹ اور 4 فٹ گہرائی کے گھر ہیں، یعنی وہ زندہ درگور کر رہے ہیں لوگوں کو، قبریں دے رہے ہیں۔ وہ گھر کی جگہ 50 لاکھ کیا 1 کروڑ بھی گھر اس طرح کے دے سکتے ہیں وہ۔ اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ 1 کروڑ نوکریوں کا آپ اندازہ صرف اس بات سے کر لیجئے کہ 2 سال کے عرصے میں 20 سے 22 لاکھ نوکریاں تو پہلے ہی جا چکی تھیں، ختم ہو چکی تھی، بے روزگار ہو گئے تھے اتنے لوگ، اور اب اس 3 ماہ کے عرصے میں
ایشیائی بینک کی رپورٹ ہے یہ کہ 3 ماہ کے عرصے میں پاکستان میں 15 لاکھ سے زیادہ افراد بے روزگار ہوئے ہیں، اور آئندہ 6 ماہ میں یہ بے روزگاری کی جو سطح ہے یا معیار ہے وہ جا کر 22 لاکھ اور 58,000 تک پہنچ جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر یہ اسی طرح 6 ماہ کا کہہ رہے ہیں ایشیائی بینک والے، یہ اگر 5 سال گزار گئے تو کتنے لوگ بے روزگار ہوں گے، کتنے لوگ زندہ درگور ہو چکے ہوں گے، کتنے مر کر ان گھروں میں جا چکے ہوں گے کہ جن کا وعدہ شاید کیا ہے کہ ہم دیں گے، جہاں اور ہاں دعویٰ یہ ہے کہ وہیں سکون ملتا ہے انسان کو، یعنی شرم کی بے شرمی کی انتہا ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ لوگوں کو سہولت نہیں پہنچا رہے، اور پھر کہہ رہے ہیں بھائی انسان کو آرام اور سہولت تو قبر ہی میں ملتا ہے، تو ٹھیک ہے قبر ہی ملتا ہے اسی لیے خبریں دے رہے ہیں یہ۔ تو آخر میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی اور بے روزگاری، ڈالر میں اضافہ، ڈالر کی قیمت میں، اور حکومت کی تمام شعبوں سے گرفت کا کمزور ہونا، یہ تازہ نئے حکمران کہا کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو چور ہوتے ہیں، یہ چوروں کا کام ہے۔ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں انہی کی زبان میں کہ یہ بہت زیادہ پہلے کے مقابلے میں ان خرابیوں کا جو اضافہ ہوا ہے تو انہیں بھی چوری کہا جائے اور پھر کیا کہا جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی ہم گفتگو ختم کرتے ہیں۔ ان چوروں اور نااہلوں سے اللہ ہی ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو، باقی بشرط زندگی باقی۔